الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسير القرآن الكريم سورة البقرة آیت نمبر 276 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص سے محبت نہیں رکھتا جو سخت ناشکرا، سخت گناہ گار۔ لیکچر نمبر ہے 103۔ بات چل رہی تھی سود کے بارے میں، تو سود خور بہت بڑا مجرم ہے اللہ کے۔ یہ اتنی بڑی لعنت ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، جو رقم دیتا ہے اور اس پر طے کر لیتا ہے کہ 100 روپے دے رہا ہوں، مہینے بعد 125 روپے لوں گا۔ وہ 25 روپے جو کھا رہا ہے اس پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ سود دینے والے پر، سود دینے والا تو مجبور ہے بیچارہ کہ اسے ضرورت ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ، یہ اتنا بڑا گناہ لے رہا ہے اس پر بھی، وہ تو ظالم ہے چلو، لیکن جو دے رہا ہے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار۔ پھر یہ دونوں اکٹھے ہو کر اسٹامپ فروش کے پاس چلے جاتے ہیں، تحریر لکھتے ہیں۔ اس نے تو اپنا 20 روپے کا اسٹامپ بیچنا ہے اور اپنا پرنٹ کے پیسے لینے، اسے تو نہ سود ملا نہ اس نے دیا، اس نے صرف اپنا کاغذ ایک جو اس کا کاروبار ہے، اس پر بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی لعنت۔ اسٹامپ فروش کو بھی چاہیے سود کا کرنا ہے، میں نہیں کرتا، لے جائے یہاں سے، انکار کر دے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس نے نہ لین میں نہ دینے میں کچھ بھی نہیں، اس پر بھی اللہ کی پھٹکار ہے کہ وہ اس معاہدے کو لکھ رہا ہے سیاہی دینے والے پر۔ پین کی سیاہی ختم ہو گئی ہے، میرا پین لے لیں آپ، اور اس پین سے سود کا لکھا جا رہا ہے معاہدہ، اس پر بھی اللہ کی پھٹکار۔ لیکن اس نے صرف اپنا پین دیا ہے نا، معاشرے میں رہتے ہیں انسان کے کام آتا، اس نے اپنا پین دیا کہ یہ لو پین لے لو اور لکھ لو۔ سیاہی دینے والے پر، قلم دینے والے پر، کاغذ دینے والے پر یہ اتنا بڑا جرم کہ کسی بھی طریقے سے اس نے حصہ ڈالا، حالانکہ پیسے نہ لیے نہ دیے، لیکن تھوڑی سی مدد کی کہ وائٹ پیپر چاہیے، یہ لو مجھ سے لے لو، یہ لکھ لیں آپ۔ اب پھر اس پر گواہ ہوتے ہیں، گواہی دینے والے پر بھی اللہ کی پھٹکار، جو ایویڈنس وہاں پر ہو رہی ہے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار۔ اب دیکھیے جو لے رہا ہے اور جو دے رہا ہے، ان کو تو پیسے کا لین دین، کاغذ، قلم، پین، لکھنے والا، گواہی دینے والا، ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن گناہ میں سب برابر۔ گناہ میں پیسے لینے والا بھی اور قلم دینے والا بھی دونوں برابر ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم میں 1597 نمبر حدیث ہے۔ اس لیے ہمیشہ گواہی کی چیز کاغذ پڑھ لیں، دیکھ لیں کہیں آپ اس میں سود کا کاروبار نہ ہو رہا۔ اور جو سود کو حلال سمجھے
کہے تجارت کی طرح ہے بھائی، پرافٹ ہے، اور اسے کھائے، ایسا شخص امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کافر، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حالانکہ دیکھنے میں سود کا کام کرنے سے پیسے آ رہے ہیں، 100 پر 25، لاکھ پر 2,000، یہ ابھی چلا تھا نا مضاربہ، مولویوں نے چلایا تھا اور دنیا نے زیور بیچ بیچ کر پیسے دی، لاکھ روپے پر 2,500 روپے طے تھے، لاکھ روپے پر 2,500 روپے، دنیا نے گھر بیٹھے پیسے کھاتے تھے۔ جو شروع میں شامل ہوئے انہوں نے خوب کھایا، کمایا، خوب کمایا۔ ہم اس وقت بھی نہیں کہتے رہے۔ مجھے یاد ہے ٹیکسلا کے اندر ایک دفعہ میں درس دینے گیا، وہاں ایک بندے سے ملاقات ہوئی، اس نے 2 کروڑ روپیہ انویسٹ کیا ہوا تھا، پورے علاقے سے، خاندان سے، دوستوں سے، اور سب کو گھر بیٹھے منتھلی مل رہی تھی۔ میں نے سمجھایا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے، آپ نے فکس پیسے کیے ہوئے، کہاں کاروبار ہو رہا ہے، کہاں فیکٹریاں ہیں ان کی مضاربہ والوں کی۔ وہ نیٹ پر ویب سائٹ ہے اور اس کے اندر وہ بہت کچھ دکھاتے ہیں۔ پھر جب یہ گئے، اربوں خربوں روپیہ لے کر ایئرپورٹ پر، وہ مولوی پکڑا گیا، مفتی، سب دیوبندی تھے اس کے اندر، اس کاروبار کو چلانے والے۔ نیب نے قابو کر لیا، آدھے نیب کھا جائے گا، آدھے مولوی کھا جائے گا، غریب یہ G11 کی کوٹھی بیچی ایک عورت نے میرے پاس آئی، اچھی بھلی کہتے مکان میں رہ رہی تھی، یہ مضاربے والے آئے تو میں نے پوری کوٹھی بیچ کے ان کو پیسے دے دیے، اب رہنے سے ترس رہے، میری ہیلپ کیجیے۔ یہ فراڈ اور دھوکہ تھا بہت بڑا، یہ آتا رہتا ہے مختلف شکلیں بنا کر، کبھی مولویوں کی صورت میں، کبھی غیر مولویوں کی صورت میں۔ تو اللہ سود کو مٹاتا ہے، سود کو، حالانکہ سود میں پیسے آ رہے ہیں، اور وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ دینے سے 5,000 تھے، 2,000 صدقہ دیے تو کم ہو گئے نا، 3,000 رہ گئے، بظاہر تو یہ نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا انجام جو ہے سود کا وہ ختم کر دیتا ہے، بربادی ہی بربادی۔ اور صدقہ کا جو ہے انجام بہت اچھا ہے، اس 3,000 میں اللہ اتنی برکت ڈال دیتا ہے، نہ بیماری، نہ تکلیف، نہ کوئی پریشانی، گھر صاف ستھرا، اور سود لینے والا جکڑا ہوا، ادھر سے سود لے کر آیا، ادھر آیا تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ادھر سے سود لے کر آیا، ادھر سے بچہ اسپتال پہنچا ہوا۔ تو اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ حقیقت میں یہ سود بڑھتا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ سورۃ روم 39 نمبر 39 فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور جو کوئی سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال میں بڑھ جائے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ جب اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا تو بیکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود خواہ کتنا ہی بڑھ جائے، مسند احمد کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، انجام اس کا قلت ہی ہوگا۔ اور یہ سامنے مثال ہے ہمارے ماضی قریب کی مضاربہ کی۔ دنیا کھا رہی تھی، ایک ہی گھر میں ایک بندہ صبح سے شام سے سویا پڑا ہے اور منتھلی اس کی آ رہی، اور والدہ کہتی ہے دیکھو میرا بیٹا کما کما کے تھک گیا، یہ مزے سے کھا رہا ہے، یہ میں نے خود سنا۔ اور جب وہ گیا نا، اصل بھی گیا، اصل بھی گیا، وہ جتنا آنا تھا منتھلی آیا، اور پھر اصل بھی ختم، اور جو حلال کما رہا تھا اس کی گاڑی چل رہی ہے۔ یہ انجام جو اس کا ہے قلت ہی۔ سود کھانے والے پر دنیا بھی لعنت بھیجتی ہے، سود خور ہے، دنیا بھی لعنت بھیجتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کی سزا ہے۔ اور کسی مجرم کو وہ سزا نہیں ملے گی جو سود خور کو ملے گی جہنم میں، یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کو قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک ہے ہر قسم کی شراکت سے، اور پاک مال ہی قبول کرتا ہے۔ میں نے سود پر ایک لیکچر دیا سیالکوٹ میں، تو وہاں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے،
دین کی امام بخاری یونیورسٹی، اس کے جو تھے نا اکاؤنٹنٹ، ان کی ذہن میں بات سمجھ میں آ گئی۔ میں نے کہا سود سے مدرسہ نہ چلاؤ، مجھے اطلاع ملی تھی کہ بڑے چیک جاتے ہیں، بہت بڑی یونیورسٹی ہے فیکٹریوں کے، تو وہ صبح جب گئے کلیکشن کے لیے ایک فیکٹری میں، تو انہوں نے کہا جی سود کے پیسوں کا چیک نہیں دینا سود کے پیسوں کا چیک نہیں ہم لیتے، اصل پیسے حلال طیب مال سے ہماری مدد کریں آپ طلباء کے لیے۔ اس نے جو چیک لکھا ہوا تھا نا واپس، اس نے کہا ہمارے پاس تو پیسے یہی ہیں، یہی پیسے، نقصان ہو گیا ان کا مدرسے والوں کا۔ یہ بات انہوں نے مجھے حاجی اشرف صاحب نے خود سنائی کہ شاہ صاحب جہاں جا کر کہتا وہ کہتا ہمارے پاس تو پیسے یہی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ابھی 10 لاکھ پڑے ہوئے ہیں سود کے، 1 لاکھ مدرسے میں دے دو 9 لاکھ پاک ہو جائیں گے۔ ٹرینڈ بن گیا یہ، اور ذمہ داران حضرات یہ کہتے ہیں جہاں سے مرضی پیسے آئیں صحیح، ہم نے بچوں کو کھانا کھلانا ہے، کپڑے پہنانے، کتابیں لینی ہے، سبق پڑھانا ہے، استادوں کی تنخواہیں دینی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حرام کھا کر عالم دین بنے گئے بچے، سوچئے حرام اولاد کو کھلا دیں تو وہ اولاد ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی، الا یہ کہ قرآن پڑھنے والوں کو حرام کھلایا جائے۔ جو شخص پاک کمائی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پاک کمائی سے صدقہ کرے، صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ اس صدقہ کرنے والے کے لیے وہ صدقہ اس طرح پالتا پوستا ہے جیسے تم قربانی کا بکرا پالتے ہو، قربانی کے جانور کو پالتے ہو، محبت کرتے ہیں اس سے کہ اس نے ذبح ہونا ہے، اس کی رہائش کا خیال، سردی گرمی کا خیال، اس کے کھانے کا خیال، اسے محبت سے ساتھ لیے پھرتے ہو کہ یہ اللہ کے راستے میں قربان ہوگا، تو اللہ صدقے کو پھر اس طرح بڑھاتا ہے حتیٰ کہ وہ صدقہ پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1410، واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ سے شخص سے محبت نہیں رکھتا جو سخت ناشکرا اور گناہ کار۔ ناشکرا ہے نا کہ مالدار ہو کر محتاج کو قرض نہیں دیتا، صدقہ نہیں کرتا، ناشکرا ہے نا کہ اللہ نے تجھے کتنی بڑی فیکٹری کا مالک بنایا ہوا، اب تو کسی غریب کی مدد کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی سے لے کر صدقات انہی میں تقسیم کی جائے گی، تو یہ ناشکرا ہے، گناہ گار ہے، یہ نعمت کی ناشکری ہے کہ جب تک وہ سود نہ لے لے پیسے نہیں دیتا ہے، فیکٹری کا مالک، اتنا اس کے پاس پیسہ جمع ہوا۔ یہ تھا نا ڈبل شاہ، جس دن وہ گرفتار ہوا میں اس وقت وزیر آباد میں تھا، گولیاں چل گئی، رستے نہ ملے، ہم پھنس گئے، اس کے بعد 1 لاکھ جمع کراؤ، 15 دن کے بعد 2 لاکھ دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ماسٹر تھا وہ، اسکول کے اندر ایک ٹیچر تھا، 3 مہینے کی گیم کھیل لی اس نے، صرف 3 مہینے کی، اربوں خربوں روپے اس نے لوگوں سے لوٹے، آدھے نیب کھا گئی، آدھے وہ کھا گیا اور مر بھی گیا، فوت بھی ہو گیا۔ کہاں گئے پیسے، کوٹیاں ساری؟ سبحان اللہ، ہمارے G11 کے ایک آدمی کے پیسے وہاں پھنسے ہوئے تھے، اس نے مجھے کہا شاہ صاحب میرے پیسے پھنس گئے، میں نے بھینس بیچ کے وہاں پیسے ڈبل شاہ کو دے دیے۔ سبحان اللہ، راتوں رات امیری، اور یہ حرام تھا سارا کا سارا۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب بات ہو رہی تھی سود کی، درمیان میں اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کی اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان پر کوئی خوف نہ وہ غمگین ہو۔ سود حرام کی گفتگو کرتے کرتے مالک کلام فرما رہے ہیں ایمان والوں سے کہ جو لوگ اہل ایمان ہیں وہ نیکیاں کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، وہ نمازی ہیں، وہ زکاتی ہیں، وہ روزے دار ہیں۔ کہنا کیا چاہتے ہیں اللہ سبحان اللہ کہ نمازی سود خور نہیں ہو سکتا، نہ سود لے سکتا ہے نہ سود دے سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے سود کے درمیان اس بات کا۔
کہ وہ نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، تو زکوٰۃ دینے والا اور نماز پڑھنے والا سود خور نہیں ہو سکتا، کیونکہ نماز انسان کو برائی سے منع کرتی ہے۔ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز پڑھنے والا تو سوچے گا بھی نہیں کہ میں سود کے پیسے کہیں سے لیں۔ سبحان اللہ بحمدہ۔ ہم نے پچھلے دنوں اقبال صاحب ہمارے جو پیے ہیں، ان کو بھیجا کئی آدمیوں کا سود، ہمارے پاس سود کے پیسے کسی بندے نے دے دیے، یہ سود کے پیسے ہیں خالص، ہم نے وہ رکھ لیے۔ ایک آدمی آیا تو اس پر سود چڑھا ہوا تھا اور نمازی تھا، رونے لگ گیا، پھنس گیا ہوں، غلطی ہو گئی، معافی مانگتا ہوں۔ ہم نے اقبال خان کو بھیجا، بینک والوں سے ملے، سارا سود اس کا کلیئر کر دیا، سود کے پیسے سود کے اندر ہی واپس کر دیں بس، پھر ہے ٹھیک۔ سود کی رقم آ گئی ہے، اسے رکھ لیں اپنے پاس کہیں سے، اور وہ یہ نہیں کہ پھر سود کے اندر بینک میں ڈالا ہوا تو وہاں سے سود لوں گا اور پھر رکھ لوں گا اور پھر کسی کا سود اتاروں گا۔ مجرم کوئی توبہ طائب ہو گیا مسلمان، اور اس کے پیسے اس قسم کے تھے، اب وہ کہتا ہے یہ پیسے میں ان کو کیا کروں؟ تو جو سود میں پھنسا ہوا مسلمان ہے، اسے تلاش کر کے خود بینک میں جا کر اس سے توبہ طائب ریٹرن لے کر اس کے سارے پیسے جمع کروا کے صاف کر دیں۔ ہم نے کتنے لوگوں کا کیا اللہ کے فضل سے، اور اس پر کوئی احسان نہیں، کوئی نیکی نہیں، کیوں؟ حرام پیسے تھے، حرام کھاتے میں جا رہے ہیں۔ ہاں کہ اس بندے نے توبہ کر لی، یہ اللہ کا فضل ہوا۔ اس نے اس مسجد میں بیٹھ کر اس نے کہا جی مجھ سے لکھوا لیں، میں مسجد میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد سود کے پیسے نہیں لوں گا، میری جان چھڑوا دیں۔ اس نے توبہ کر لی، وہ مسلمان راہ راست پر آ گیا، باقی کوئی نیکی نہیں تھی کیونکہ حرام اور حرام۔ تو وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے بڑا اجر ہے، بڑا اجر، نہ ان پر کوئی خوف اور نہ کوئی غم کہ جائیں گے اوپر تو کیا بنے گا۔ وہ تو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق قائم کیے ہوئے، ہر 5 وقت دن میں اللہ سے باتیں کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، جو بشری تقاضے سے گناہ ہو جاتے ہیں وضو کرتا ہے، سب جھڑ جاتے ہیں، باقی جو رہ جاتے ہیں سجدے میں پڑھ کر رو کر معافی مانگتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن۔ اب مومن بن گیا، سود کا نظام تھا سارا، اب مومن ہے تو چھوڑ دے وہ سود ختم کر دے، اب تمہارا سود سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی سود اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، سودی، سود خور اور مومن یہ دو اپوزٹ، متضاد، کہ مومن بھی ہے اور سود کا کاروبار بھی کر رہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو ہی یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظ، ثقیف اور دوسرے عرب قبائل تاجروں کے جو اپنے قرض داروں کے ذمہ سود تھا سب ختم کر دیا، اور فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا سود اپنے قدموں کے نیچے پامال کرتا ہوں۔ صحیح مسلم 1218 نمبر، اپنے سگا چچا کا جو سود اب ختم، کوئی شے نہیں باقی کسی سے لینی۔ ایمان یہی ہے کہ توبہ کر لی ہے، اب جو پہلے ہو چکا اب جن سے لینا ہے ان کو سب کو فارغ کر دے، میں نے تم سے کچھ بھی نہیں لینا، کچھ بھی نہیں لینا، اصل مال لے لو، اصل مال۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔